علم کو ادراک ہے. عوام لوگ تو نہیں جانتے، لیکن اہل علم اس بات کو جانتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو معصوم سمجھنا شروع کر دیا، معصوم سمجھنا شروع کر دیا. اور جب کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پیر صاحب نے یہ غلطی کر دی، کرنا ہے کیوں؟ وہ تو اللہ کا ولی ہے، وہ کیسے غلطی کرے گا؟ تو اب پیروں کا بھی یہ معاملہ ہو گیا کہ ان کا پیر کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا، یہ تصور بن چکا ہے. اور جب کہا جاتا ہے کہانی وہ تو محفوظ ہے، ہم کہتے تو نے معصوم بنا دیا، کہتا نہیں جی وہ تو محفوظ ہے. اچھا محفوظ کا لفظی معنی دے دیتے ہیں، لفظی معنی جس کی حفاظت کر لی گئی، لیکن معصوم کا الگ معنی ہے، محفوظ کا الگ معنی ہے. ٹھیک ہے. محفوظ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے عقائد کلامیہ میں بزرگوں نے جو بات وضاحت کی ہے، اس کی وضاحت اہل سنت کا نزدیک یہ ہے کہ محفوظ وہ شخص ہوتا ہے جو گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر گناہ کر بھی لے تو اپنے گناہ پہ قائم نہیں رہتا، فوراً توبہ کر لیتا. یہ نہیں کہ کر ہی نہیں سکتا. اور معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے، اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے، محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کر سکتا ہے اور کر بھی لیتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، قائد نہیں رہتا، اڑتا نہیں اپنے گناہ میں. اب اس کی دلیل دوں؟ چلو دلیل بھی میں بتایا تھا تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس امت کے سب سے اعلیٰ اولیاء کون حضرات ہیں؟ یہ علماء جانتے ہیں، تو آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام، کیونکہ کوئی ولی چاہے غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، جو بھی ہو، وہ صحابہ کرام کے مرتبے تک. تو سب سے افضل کون سے ولی ہوئے؟ صحابہ کرام. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس امت کے سب سے افضل ولی کون ہوئے؟ اب حدیث شریف میں جو واقعات آئے ہیں وہ کن کے واقعات ہیں؟ صحابہ کرام کے. یہ علماء بیٹھے تھے، بعض صحابہ کے زنا کے واقعات آئے ہیں، بعض صحابہ کے چوری کے واقعات آئے ہیں، بعض صحابہ کے قتل کے واقعات بھی آئے ہیں، بعض کے دانت توڑنے کے بھی آئے ہیں، گالم گلوچ کے بھی آئے ہیں. کیوں جی حدیث پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں نا. تو اگر وہ محفوظ ہے، ولی محفوظ ہوتا نا، ولی محفوظ ہوتا نا، تو محفوظ کا وہ معنی جو آج کل ہم نے پیروں کے لیے بنا لیا ہے، تو اس معنی کے اعتبار سے تو کوئی ایسا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. نہیں سمجھے بات؟ ایسا کوئی واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ تو ولی تھے، وہ تو محفوظ تھے. تو میرے بھائیوں، یہ جو معنی ہم نے گھڑ لیا ہے نا، یہ غلط معنی. وہ صحابہ کرام سے سرزد ہوئے، اللہ کے حکم سے جو بھی اللہ کا حکم ہوتا وہ جاری ہوتا ہے. بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے، مگر ایسے گناہ سرزد ہوئے جس کے اوپر ان کی توبہ پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی. جس صحابیہ سے زنا سرزد ہوا، وہ اس گناہ سے پاک ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، انسان ہوں میں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے. آپ فرماتے تو حاملہ ہے، تیرے پیٹ میں بچہ ہے. پھر بچہ پیدا ہوتا، پھر آتی ہے بچے کو گود میں لے کے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. آپ فرماتے ہیں ابھی اپنے بچے کو دودھ پلا، بچے کو ماں کی قربان جائیے صحابہ کرام. پھر آتی ہے کچھ عرصے کے بعد اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا اور بتا رہی ہے رسول اللہ بھی روٹی کھا سکتا ہے، اب اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں، مجھے پاک کر دی. اور اس نے اپنے آپ کو سنسار کرنے کے لیے پیش کر دیا، اس کو سنسار کیا گیا.
اللہ کے حکم کے مطابق. اور ایک صحابی نے جب اس کے سر پہ اونٹ کی ہڈی ماری تو اس کے سر سے خون کا فوارہ نکلا جو صحابی کے کپڑے پہ گرا. تو صحابی نے کہا اس کو برا بھلا کوئی گالی دی. آپ نے فرمایا کہ اے خالد اس کو گالی مت. اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اہل مدینہ میں تسلیم کر دی جائے تو ان کو پوری ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے محفوظ کا معنی. یہ نہیں ہوتا کہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا اس پہ. یہ گمراہی اس امت میں آ گئی. لوگوں نے غلط مطلب نکال دیا. اور امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کوئی ولی گناہ کر سکتا ہے؟ یہ بات سننے کی ہے. بلکہ پہلے رسالہ کشیریہ کے حوالے سے میں بتاؤں. امام ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کوئی ولی زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کان امر اللہ قدر مقدور. کہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. آپ نے منع نہیں کیا. اللہ کے ولی سے ہو سکتا ہے, محفوظ ہوتا ہے, معصوم نہیں ہوتا. معصوم نبی ہے اور فرشتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. یہ ذہن میں بنا, یہی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں بزرگوں کی تعلیمات کے. اور امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے جب سیدنا مکین الدین اسمر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ابو الحسن کیا اللہ کا ولی گناہ کر سکتا ہے؟ تو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, این ذات الہی کا مشاہدہ کر رہا ہوں, تب بھی گناہ کر سکتا. ہم نے اپنے 2% کے پیروں کے لیے معصومیت کر لی. ان کی کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں. علماء سمجھا رہے, علماء کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ قرآن کا حوالہ دے رہا, وہ حدیث کا حوالہ دے رہا. کہتے نہیں جی میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. اور تیرا پیر تیرا دین ہے, یا رسول اللہ جو لے کے آئے وہ تیرا دین ہے. تو امت کے اندر گمراہی یہاں سے آئی. تو بزرگوں کی تعلیمات دیکھنے کی پڑھنے کا ہوتا ہے. تو حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم الشان اولیاء کرام میں سے ہے. الحمدللہ امت مسلمہ ان کو جانتی ہے. اور آج مجھے تعارف کا موقع ملا. چند ایک باتیں میں نے ان کی بیان کی ہے, اور میں ان کے معارف, ان کے افکار سب کے سب پڑھنے کے قابل ہیں. تو الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کتب اردو میں ٹرانسلیٹ کی جائے, تو انشاءاللہ ہم قریب آپ تک پہنچیں گے اللہ تبارک کرنا چاہا. اور میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں تمام علماء کرام کا کہ میں نے ان کے سامنے اتنا ٹائم دے لیا, اتنی ساری باتیں کر لی. علماء کو ساری باتیں پہلے سے بتا رہا ہوں. یہ بس تذکیر ہو جاتی ہے, اور جو ہمارے عوام بھائی ہیں علم میں آ جائے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے کہے جاتا ہوں سے قبول فرمائے, اور کوئی غلطی خطا سرزد تو اللہ معاف فرمائے. اور آخر میں پھر میں ہمارے میزبان کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کو جزا خیر عطا فرمائے, دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے, ان کی مرادوں کو پورا فرمائے. آمین بجاہ النبی.